سنو، اگر تمہاری زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، اگر ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوشش رائیگاں جا رہی ہے، تو سنو، شاید تمہارے ساتھ کچھ خاص ہو رہا ہے۔ شاید یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئے مقام کی طرف لے جا رہا ہے، جہاں تمہاری ہمت، تمہارا صبر اور تمہارا ایمان آزمائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اچانک کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور اگر تم ان نشانیوں کو پہچان لو تو تمہارا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، تم گر کر بھی اٹھو گے، تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی جو تمہیں دنیا کی کسی بھی مشکل کے سامنے مضبوط رکھے گی۔ تو سنو، آج میں تمہیں وہ 3 نشانیاں بتانے والا ہوں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئے اور بلند مقام کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں ایک نیا مقام دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تمہاری آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، ہر طرف سے مشکلات آنے لگتی ہیں، دوست دشمن بننے لگتے ہیں، جو قریب تھے وہ دور ہونے لگتے ہیں، مالی حالات بگڑنے لگتے ہیں، اور لگتا ہے کہ زندگی تمہارے خلاف ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزار کر تمہیں خالص سونا بنانا چاہتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپ کر مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی تمہاری روح کو طاقتور بنانے کے لیے تمہیں مشکلات سے گزارا جا رہا ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بس یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو جانچ لے۔ تو جانتے ہو اس آیت میں کیا راز چھپا ہے؟ اللہ تمہیں اس مشکل وقت میں دیکھ رہا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم واقعی اس پر بھروسہ کرتے ہو یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مشکلات کے آگے ہمت ہار دیتے ہو، آپ پھر صبر اور ایمان کے ساتھ کھڑے رہتے ہو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ کی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایک خاص مقام عطا کرتا ہے، وہی لوگ تاریخ بناتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ سنو، اگر تمہاری زندگی میں وہ لوگ جو کبھی تمہارے قریب تھے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں، اگر وہ مواقع جو کبھی تمہارے لیے آسان تھے اب تمہیں مل نہیں رہے، اور اگر وہ راستے جو کبھی سیدھے لگتے تھے اب بند ہو رہے ہیں، تو سنو، گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں ایک نئے مقام کی طرف لے جا رہا ہے اور تمہارے لیے کچھ بہتر لکھ چکا ہے۔ یاد رکھو، جب کسی پر اللہ کا خاص کرم ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کے ماضی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تمہیں ایسا لگے گا کہ سب کچھ تمہارے خلاف ہو رہا ہے، لوگ تمہاری قدر نہیں کر رہے، تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں، تمہاری صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس زمین سے نکال رہا ہے جو تمہاری منزل کے لیے چھوٹی پڑ چکی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں اپنے ارد گرد عجیب و غریب تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ تھے وہ آ تو خود چلے جاتے ہیں، پھر حالات انہیں تم سے دور کر دیتے ہیں، اور تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو،
اگر تمہیں کسی نئی منزل پر پہنچنا ہے تو تمہیں پرانے راستے چھوڑنے ہوں گے۔ اگر تمہیں ایک نئی زندگی ملنی ہے تو پرانی زندگی کا ختم ہونا ضروری ہے، اور اللہ یہی کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی سے وہ سب نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے لیے رکاوٹ بن سکتا تھا، جو تمہاری ترقی کی راہ میں آ سکتا تھا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جانتے ہو اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تمہاری نظروں میں برا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ تم ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو تمہیں چھوڑ چکے ہیں، تم ان مواقع پر افسوس کر رہے ہو جو ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لیکن اللہ تمہیں ایک ایسے مقام کی طرف لے جا رہا ہے جہاں تمہاری حقیقی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، جب کشتی کا لنگر کھلتا ہے تو اسے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہی طوفان اسے ایک نئی منزل تک لے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری زندگی کے لنگر کھول رہا ہے تو گھبراؤ مت، بس صبر کرو، کیونکہ تمہاری منزل قریب ہے۔ اور سنو، اگر تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن پھر بھی تمہارے دل کو سکون نہیں مل رہا، اگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں تم ہو وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، اگر تمہاری سوچ بدلنے لگی ہے اور تمہارا دل کسی اور سمت جانے کے لیے بے چین ہونے لگا ہے، تو سنو، یہ عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کو جگا رہا ہوتا ہے، جب وہ تمہیں ایک اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے تمہاری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کا۔ یاد رکھو، جب کسی پر اللہ کا خاص کرم ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کام جو کبھی تمہیں اچھے لگتے تھے اب تمہیں بےمعنی لگنے لگتے ہیں، وہ راستے جو کبھی سیدھے لگتے تھے اب تمہیں بیکار محسوس ہونے لگتے ہیں۔ تمہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی اور مقصد ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ مقصد کیا ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو جانتے ہو اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تمہارا دل بے چین ہے، اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کچھ بڑا کرنا ہے، اگر تمہاری روح کسی اور سمت جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں ایک نئے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن سنو، اکثر لوگ اس بے چینی کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اسے پریشانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جانتے ہو، یہ بے چینی مایوسی نہیں بلکہ ایک سگنل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جانا ہے جو تمہیں تمہاری حقیقی منزل تک لے جائے گا۔ یاد رکھو، جو لوگ اس بے چینی کو پہچان لیتے ہیں وہی لوگ اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو سمجھ کر ایک نئی دنیا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ سنو، اگر تمہاری زندگی میں
یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر تمہاری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، اگر پرانے رشتے اور راستے ختم ہو رہے ہیں، اور اگر تمہارے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں ایک نئے مقام پر لے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تمہیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، آج جو تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہو رہا ہے۔ تمہیں صرف صبر، دعا اور محنت کے ساتھ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔